جی اسٹوڈنٹس السلام علیکم۔ جیسا کہ میرا آپ سے وعدہ تھا کہ میں آپ کو اردو کے پیپر کی مکمل پیپر پریزنٹیشن اور ٹائم مینجمنٹ کے متعلق گائیڈ کروں گا، تو آج میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں تاکہ اس سے دوسرے لوگ بھی مستفید ہو سکیں۔ جی ہم شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے لکھنا ہے خلاصہ، کیونکہ آپ نے سب سے پہلے ان چیزوں کا انتخاب کرنا ہوتا ہے کہ جن میں آپ کو ٹائم کم لگے اور نمبر آپ کو میکسیمم مل سکے۔ اب خلاصے کا پرابلم یہ ہے کہ کافی بچوں کو خلاصہ تو آتا ہوتا ہے، بہت اچھا آ رہا ہوتا ہے، لیکن یہ مسئلہ بنتا ہے کہ انہیں اس کو پریزنٹ کرنا نہیں آتا۔ اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جگہ جگہ لفظوں کو انڈر لائن کیا گیا ہے اور بولڈ کیا گیا ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ ایگزامینر کو پڑھنے کی ضرورت نہ پڑے، وہ دیکھتے ہی پہچان جائے کہ بچے میں کتنی سی قابلیت ہے۔ اس کے بعد اب دیکھیں خلاصے میں پورے 5 نمبر ہیں۔ اب آ جاتی ہے درخواست۔ درخواست عام طور پر 1 یا 1.5 پیج تک مکمل کر دی جاتی ہے۔ اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ عنوان کو بھی میں نے مارکر سے انڈر لائن کیا ہے، پھر جناب عالی بالکل درمیان میں اور مارکر سے لکھا ہے تاکہ اس کی ایک اچھا امپریشن پڑے۔ اس کے بعد جو لفظ آپ کو اہم لگتے ہیں اس کو آپ نے انڈر لائن کرنا ہے۔ اب یہ نیکسٹ پیج پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہی اسکیم میں آگے لے کر چلا ہوں کہ لفظوں کو انڈر لائن کیا ہے اور کافی پیارا کر کے لکھا ہے، اور یہ ٹائم سب سے ضروری ایک بات ہے کہ وہ ٹائم مینج میں نے کی ہے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے خلاصہ۔ خلاصے میں عام طور پر نمبر حاصل کرنا بہت مشکل کام ہے، کیونکہ خلاصہ ایک ایسی چیز ہے جس میں آپ نے سبق کو پورے اچھی طرح پڑھنا، پھر اس کا 1/3 حصہ بہت ایک لحاظ سے مینج کر کے لکھنا ہوتا ہے۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ خلاصہ تو میں نے لکھا ہے، لیکن یہ دیکھیں کہ ابو القاسم کو میں نے کیسے بولڈ کیا ہے، اندلس کو، زہراوی کو کسر ظاہرہ، اسی طرح مختلف لفظ ہیں جن کو میں نے بولڈ کر کے لکھا ہے تاکہ ایگزامینر صرف انہیں پڑھے، اسے اندر اگر کوئی غلطی بھی ہوتی ہے تو وہ اسے مارک کرنے کی ضرورت نہ پڑے۔ آگے بھی یہی اسکیم ہے، قرطبہ یونیورسٹی وغیرہ ہر چیز کو میں نے انڈر لائن کیا ہوا ہے۔ اگلے پیج پہ آ جائیں۔ یوں اب اس میں آلات وغیرہ تھے، کاساتیر ہو گیا، محقن، مقام الانسان، یہ سارے کے سارے میں نے انڈر لائن کیے ہیں۔ اس کے بعد آ جاتا ہے سوال نمبر 6، مکالمہ نویسی۔ مکالمے میں عام طور پر 9 سے زیادہ نمبر نہیں ملتے، کیونکہ اس میں پریزنٹیشن بہت میٹر کر رہی ہوتی ہے۔ تو اس کا میں ایک آسان سا طریقہ آپ کو بتاؤں گا کہ سب سے پہلے آپ نے تمہیدی منظرنامہ تو لکھنا ہے، تو جہاں آپ نے یہ علامت لگا دینی ہے نا، اس کے بالکل آگے شروع کرنا ہے اور تمہیدی منظرنامہ کے نیچے نہیں جانا، اس کے آگے آگے لکھنا ہے۔ اس کے بعد جب آپ ان کی دونوں کی گفت و شنید کے بارے میں لکھیں گے، سب سے پہلے ان کی سارے جو ڈائلاگ وغیرہ ہوں گے وہ سب سے پہلے آپ لکھیں گے، پھر بعد میں آپ ایک اسکیل اور پینسل سے ایک لائن لگائیں گے جو کہ ان کے، جیسے کہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جہاں سے ان کا ڈائلاگ ہے اور جہاں ان کا نام ہے، یہاں آپ نے 2 لائنیں ایسے لگا لینی ہیں، اور 2 لائنوں کے درمیان آپ نے سیدھے اسکیل سے یہ علامتیں لگا دینی ہیں۔ اس کے بعد اگلے پیج پہ جب علامتیں لگائیں گے آپ، اینڈ پہ ساروں کے جو نام لکھیں گے کرداروں کے، اور درمیان میں آپ نے شعر وغیرہ کوئی بھی حوالہ جات آپ کو آتا ہے، قرآن حدیث آتی ہے، وہ ضرور ایڈ کرنا ہے، کیونکہ لگاتار آپ لکھتے جائیں گے تو اس کا کوئی ایک اچھا امپریشن نہیں پڑے گا۔ اگلے پیج پہ بھی میں نے دراصل 3 کوٹیشنز اس میں مکالمے میں ایڈ کیا، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پورے 10 نمبر ملے ہیں اس مکالمے میں۔ اور آخر پہ آ جاتا ہے اختتامی منظرنامہ۔ اختتامی منظرنامہ کو بھی آپ نے جیسے کہ تمہیدی منظرنامہ لکھا، اسی ترتیب سے آپ نے اسی علامت کے بعد آپ نے بریکٹیں لگانی ہیں مارکر سے اور پھر وہ لکھ دینا ہے۔ اگلا سوال آ جاتا ہے اقتباس کی تشریح۔ یہ عام طور پر کافی مشکل کام ہوتا ہے، لیکن آپ اس ویڈیو کے بعد اسے کافی آسان سمجھیں گے، کیونکہ آپ کو میں ایک ترکیب بتاؤں گا۔ سب سے پہلے آپ یہ لکھنا چاہیں تو لکھ سکتے ہیں کہ ہلکی سی شروع سے اور ہلکی سی آخر سے درمیان میں ڈاٹڈ لائن، تاکہ اسے پتہ لگ جائے کہ اس پیرے کی ہے۔ اس کے بعد حوالہ متن میں سب سے پہلے سبق کا عنوان اور مصنف کا نام، آپ یہ دونوں کمپلسری ہیں۔ اس کے بعد صنف اور ماخذ، یہ ایک ایسی چیزیں ہیں جن کو لکھ دیں گے تو اچھا امپریشن ہے، اور اگر جن کے لکھنے کی وجہ سے نمبر مل جاتے ہیں، نمبر ہوتے نہیں ہیں لیکن نمبر مل جاتے ہیں۔ اس کے بعد سیاق و سباق کو بھی آپ نے تقریباً 12 سے 15 لائنوں کے درمیان سیاق و سباق آ گیا،
اور اس کے بعد لکھ دینا ہے کہ تشریح طلب اقتباس آیا کہ وہ سبق کے شروع سے ہے، سبق کے وسط سے ہے، سبق کے آخری حصے سے ہے، وہ آپ نے مینشن کر دینا ہے۔ پھر تشریح، اب تشریح کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ نے جتنے بھی سبق پڑھنے ہیں، جتنی بھی غزلیں، جتنی بھی نظمیں، سب کے آپ نے جو شعراء ہیں، سب کے مصنفین ہیں، ان کے 2 یا 3 لائنوں پہ ان کے جو ہے وہ تھوڑا سا تعارف یاد کر لینا ہے۔ اس کا بہت اچھا امپریشن پڑتا ہے۔ وہ میں نے بات تشریح طلب اقتباس میں مصنف مختلف مذاہب کی تعلیم، یہ دراصل پہلا پیرا آیا تھا کہ خدا کی محبت کا اہل بننے اور اس کے پیار کا مستحق بننے وغیرہ وغیرہ، تو اس پیرے کی دیکھیں آپ، جب ارشاد وغیرہ کوئی آنا ہے، حدیث وغیرہ، آپ کے ہر پیج میں جب پورا پیج آپ لکھ رہے ہیں اس میں کم از کم 2 حوالہ جات ہونے چاہیے، اور یہ بات آپ کو نظر بھی آئے گی اور پتہ لگے گا کہ کیسے نمبر حاصل کیے جاتے ہیں۔ یہ دیکھیں کہ اگر ادھر آ گیا قرآنی ارشاد آ گیا تو آپ نے ارشاد کو مارکل سے لکھنا ہے، ترجمے کی ہیڈنگ مارکل سے، اور پھر پین سے آگے لکھنا ہے۔ یہ ابھی ایک پیج ہوا ہے تشریح کا۔ تشریح کے اگلے پیج میں اسلام وہ واحد دین ہے، یہ اسی طرح پہلا لفظ آپ نے ضرور انڈر لائن کرنا ہے۔ پھر ارشاد من یطع اللہ فقد اطاع، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ۔ اس طرح آپ نے نا درمیان میں اسی پیج میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے 2 حوالے ہیں۔ اس کے بعد اگلے پیج میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی نہایت خوبصورتی سے پورے پیج کو میں نے مینیج کیا اور لفظوں کو کافی زیادہ انڈر لائن کیا ہے۔ یہ ایک ایسی چیز ہے جس کا بہت ہی اچھا امپریشن پڑتا ہے۔ اور یہاں پر آ کے میں نے تشریح ختم کیا اور 15 میں سے 13 نمبر مجھے ملے ہیں۔ سیاق و سباق میں میرا 1 نمبر گیا ہے اور تشریح میں 1 نمبر گیا ہے۔ اس کے بعد تلخیص کے لیے آپ کو یہ ایڈوائز کروں گا کہ اس کے لیے جتنی پریکٹس کی جائے اتنی بہتر ہے۔ سب سے پہلے آپ نے پیراگراف کو غور سے پڑھنا ہے، لفظ کاؤنٹ وغیرہ کر کے کل الفاظ لکھ دینے ہیں، وہ میں نے آگے لکھے ہوئے ہیں تلخیص شدہ الفاظ۔ پھر آپ نے تلخیص کے لیے ایک رف عمل کرنا ہے، اس کے مین پوائنٹ جو ہیں وہ آپ نے لکھنے ہیں۔ مین پوائنٹ لکھنے کے بعد پھر آپ نے اس تلخیص کو اس طرح مینیج کرنا ہے کہ اگر وہ کل 100 الفاظ ہیں تو آپ کے 33 الفاظ ہوں، 34 ہوں، اس سے زیادہ نہ ہوں۔ تو یہ میں نے مینیج کیا اس طرح۔ اور اس کے بعد کل الفاظ، تلخیص شدہ الفاظ، مناسب عنوان اس کا لکھ دینا، اور متبادل عنوان ضرور لکھنا ہے تاکہ اگر آپ کا مناسب غلط ہوتا ہے تو اس صورت میں آپ کا متبادل عنوان ٹھیک مانا جائے۔ اس کے بعد آ جاتی اشعار کی تشریح، یہ بڑی ہیڈنگ مین ہیڈنگ دینی۔ اس کے بعد آپ حصہ نظم کے کر رہے ہیں یا حصہ غزل کے کر رہے ہیں وہ آپ نے ضرور مینشن کرنا ہے۔ میں حصہ نظم کا کیا پہلے، تو بہتر بھی یہی ہے کہ یہی کیا جائے کیونکہ حصہ غزل وہ ذرا لینتھی ہوتا ہے، 3 شعر ہوتے ہیں، حصہ نظم میں 2 ہوتے ہیں، اسی لیے آپ پہلے حصہ نظم کو ہی پریفر کریں۔ نظم کا عنوان، نعت اور شاعر کا نام۔ اب یہ دیکھیں کہ عنوان لکھنا ہے، نام نہیں لکھنا، کیونکہ نام ہوتا ہے کسی جاندار چیز کا، اس لیے نظم کا عنوان اور شاعر کا نام یہ لکھ کے اگلے پیج پہ آ جائیں۔ اگلے پیج سے میں نے تشریح شروع کی۔ تشریح جیسا کہ میں نے پہلے مینشن کیا کہ جس کا بھی ہو آپ نے سب سے پہلے اس کے شاعری یا مصنف کا ہلکا سا تعارف دینا ہوتا ہے، تو یہ تعارف میں نے تقریباً 3 لائنوں تک اس کا تعارف لکھا۔ پھر میں نے لکھا کہ پہلے مصرے میں شاعر نہایت عمدگی سے بارگاہ رسالت میں، اس طرح میں نے آگے کنٹینیو کیا۔ اس میں درمیان میں ایک شعر ایڈ کیا۔ اگر 4 شعر تھے نا تو میں نے چاروں شعروں کی ایک پیج بھی بنے تو 4 پیجوں کی تشریح بہت ہوتی ہے، میکسیمم ہوتی ہے۔ آپ 4 پیجوں کی تشریح لکھیں، آپ کے حوالہ جات ہوں تو 10 میں سے 9 نمبر آپ کے پکے۔ اب دوسرے پیج پہ بھی دوسرے مصرے کی میں نے تشریح کی، بیچ میں لفظوں کو انڈر لائن کیا، اور جو بھی حوالہ آپ کے ذہن میں آتا ہے آپ نے جھجکنا نہیں ہے، فوری وہ مینشن کرنا ہے۔ یہ حوالہ جات لکھے گئے۔ اس کے بعد اگلے پیج پہ پھر اس کے بعد اگلا جو دوسرا شعر شروع ہو گیا اس کے متعلق 2 حوالہ جات اس شعر میں بھی آ گئے، اور اس کے بعد اگلے پیج میں بھی دیکھ لیں کہ آپ پھر 2 حوالہ جات ہیں۔ اس طرح ہر پیج میں جب 2 حوالہ جات آئیں گے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ کو 10 میں سے 9 نمبر مل جائیں گے، کوئی مشکل کی بات نہیں ہوگی۔ تشریح آپ کی ایک ایکوریٹ مانی جائے گی، اور 9 نمبر میکسیمم ہوتے ہیں، 10 بہت کم ملتے ہیں۔ آگے غزل کی تشریح، سب سے پہلے شاعر کا نام، پھر تشریح میں بھی دیکھیں آپ سب سے پہلے 2 لائنیں میں نے میر تقی میر کے متعلق، ان کے تعارف کے متعلق، پھر پہلے مصرے سے میں شروع ہو گیا۔ اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ تینوں شعروں کی الگ الگ تشریح کرتے ہیں، نظم میں نہیں ہوتا، اس میں اکٹھی تشریح کی جاتی ہے۔ پہلا مصرے کی تشریح کی، پہلے مصرے کی تشریح کے بعد اور اس میں ہر شعر کی تشریح اگر 1.5 پیج تک آپ کی جا رہی ہے تو یہ اچھی ہے، اور اس کے اندر اگر 2 حوالے بھی ہیں
تو بہترین ہے. آپ نے 1.5 پیج تک اپنی تشریح رکھنی ہے اور اس میں کم از کم 2 حوالے آپ نے ایڈ اپ کر دینے. یہ دیکھیں پہلے شعر کی تشریح آ گئی, اس میں نے 3 حوالے ایڈ کیے ہیں اور یہ شعر نمبر 2 آ گیا. شعر نمبر 2 میں پھر آپ نے وہی تعارف سب سے پہلے لکھنا ہے, پھر پہلے مصرعے میں کیا بات کی گئی, پھر دوسرے مصرعے میں کیا بات کی گئی, اور ساتھ اس کا آپ نے بتا دینے حوالہ جات بھی ساتھ مینشن کرنے. دوسرے شعر میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے 3 حوالے ایڈ کیے ہیں, دونوں میں مجھے 3 میں سے 2.5 نمبر ملے ہیں. اور جب تیسرا شعر تھا تو کافی ٹائم میرے پاس بچ گیا تھا, یعنی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹائم مینجمنٹ کیسے کی گئی کہ آخری شعر تھا اور میرے پاس 20 منٹ پڑے تھے. اردو میں 5 منٹ بھی بچ جانا بڑی نعمت ہوتی ہے. تو آخری شعر کو میں نے مینیج کیا. پھر سب سے پہلے وہی تعارف لکھنا ہے شاعر کا, اور شاعر کا تعارف لکھنے کے بعد آپ نے اگلے پیج پر پھر 1 2 اور یہ 3 حوالہ جات اس میں بھی میں نے لکھے ہیں. ٹھیک ہے, لفظوں کو آپ نے انڈر لائن کرنا ہے. بات وہی آپ کو میں دوبارہ کہوں گا کہ لفظوں کو جتنا آپ انڈر لائن کریں گے, جتنا بولڈ کریں گے, اتنا ہی ایگزامینر کیا ہوگا, اس سے اٹریکٹ ہوگا. ٹھیک ہے, تو اس طرح آپ اپنے پیپر اردو کا مینیج کر سکتے ہیں. مجھے امید ہے انشاءاللہ آپ کے جو مارکس ہیں انشاءاللہ 90+ آئیں گے. آپ نے سب سے پہلے محنت کرنی ہے اور اپنے ٹائم کو مینیج کرنا ہے. جتنا آپ لکھیں گے اتنی آپ کی پریکٹس ہوگی. شکریہ.